ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں. جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس پر مختلف یونٹس ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے کلاس روم پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہیں. جیسے کہ قرآنک نالج ہے جس میں ہم قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اس کے بعد آئیں نعت پڑھیں یونٹ ہے جس میں ہم کلام سنتے ہیں. اس کے بعد آج کا سبق جس میں سبق کی ریڈنگ بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد بچوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف, اور یونٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور جمعہ کے دن اور جمعرات کی رات کثرت سے درود پاک اور مزید بڑھا دینے چاہیے. جیسے ہم 313 مرتبہ اگر ریگولر بیسس پہ پڑھ رہے ہیں تو جمعے کے دن کوشش کریں 500 مرتبہ پڑھیں, جمعے کے دن کوشش کریں 1000 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی. اب ہمارے یونٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں. جی, آپ کا نام؟ ندیم الحق. ندیم الحق, ماشاءاللہ. جی, آپ کا نام؟ طلحہ احمد. طلحہ احمد, ماشاءاللہ. جی, آپ کا نام؟ دانیال ارشد. دانیال ارشد. جی, آپ کا نام؟ حمزہ طاری. حمزہ طاری, ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ یہ بچے موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خواہ بھی موجود ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں ہمارے ساتھ. جی, آپ کا نام؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ. نعت خواہ بھی حمزہ ہیں, آڈینس میں بھی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف, اور پہلا یونٹ کون سا ہے؟ قرآنک نالج. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی, تو پیارے بچوں, ہمارا پہلا یونٹ ہے قرآنک نالج. قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں جانیں گے. پیارے بچوں, اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انجیر کی بھی ہے. کیا نام ہے؟ انجیر. انجیر کی نعمت بھی ہے. انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے, اور یہ کون سی صورت میں؟ سورہ 3 میں. کون سی صورت میں ہے؟ سورہ 3. آئیں انجیر کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سنتے ہیں. انجیر ایک فروٹ ہے. انجیر ایک فروٹ ہے جس کو کہتے ہیں ڈرائی فروٹ, خشک میوہ, ڈرائی فروٹ ہے جس کو کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں. انجیر جوڑوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جوڑوں کو بعض اوقات بڑوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جن کو کھانے کے بعد ہیوی فیل ہوتا ہو وہ کھانے کے بعد بھی انجیر کھائیں. 3 انجیر کھانے کے بعد کھا لیں انشاءاللہ. کھانے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت پیٹ ہیوی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے, ہمیشہ بھوک سے کم کھانا چاہیے. اسی میں بہت زیادہ فائدہ ہے. زیادہ کھانے سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو ہمیں بھوک سے کم کھانا چاہیے. جب ایسا ہو کہ ہم بہت زیادہ ہیوی فیل کر رہا ہو کھانے کے بعد, تو کھانے کے بعد کیا کریں؟ 3 انجیر کھا لیں. کتنی کھا لیں؟ 3 انجیر کھا لیں. اچھا, انجیر کھانے کے ایک فائدہ یہ بھی ہے, انجیر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ موٹاپا کم ہوتا ہے. فیس کا رنگ صاف ہوتا ہے, اور انجیر کھانے سے پیاس بجھ جاتی ہے. انجیر کھانے سے پیاس بجھ جاتی ہے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا رہے ہیں,
جیسے آپ انجیر پہلے یوز نہیں کرتے تھے، اب یوز کرنے جا رہے ہیں، روزانہ 3 کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، 4-5 کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، تو ڈاکٹر بتا دے گا کہ آپ کے لیے، آپ کے پیٹ کے لیے انجیر فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ، جو فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے چیز کھائیں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ اور کوئی بھی چیز آؤٹ آف لمٹ کھائیں گے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے اب پانی بھی زیادہ پی لیتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو چلنا، اٹھنا، کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ کھا لیا۔ تو زیادہ کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے، بلکہ کھانا بھی ہمیشہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، اور کم کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ قرآنک نالج، جس میں ہم نے آج اللہ پاک کی ایک بہت ہی پیاری نعمت انجیر کے بارے میں سنا، اس کے فائدے سنے، اور اس کو کب کتنی کھانی چاہیے یہ بھی سنا، اور انجیر کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے یہ بھی سنا۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے نعت پڑھیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئے نعت پڑھیں۔ آئے نعت پڑھیں میں انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں ثنا خواہ کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ قسمت میری چمکائی ہے، چمکائی آقا۔ ماشاءاللہ، قسمت میری چمکائی ہے، چمکائی آقا۔ انشاءاللہ خوب جھوم جھوم کے کلام سنیں گے، سمجھ کے سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کلام جب سمجھ کے سنیں گے، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ کلام کے آخر میں آپ کو اس کا خلاصہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل ورڈز لگتے ہوں تو وہ مشکل ورڈز نوٹ کر لیں، کلام کے بعد آپ مشکل ورڈز پوچھ بھی سکتے ہیں، معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، چمکائیے آقا۔ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، چمکائیے آقا۔ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا۔ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا۔ مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بلوائیے آقا۔ مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بلوائیے آقا۔ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری
جائیے آقا سما جائیے آقا آنکھوں میں میری یاد سما جائیے آقا سما جائیے آقا او بیتاب خوب چین گو دیدار کی خاطر بیتاب خوب چین گو دیدار کی خاطر بیتاب خوب چین گو دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا جائیے آقا عطار پہ عاشق مدینہ ہو عنایت عطار پہ عاشق مدینہ ہو عنایت ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا بسا جائیے آقا ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا بسا جائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا۔ بہت ہی پیارا دعائیہ کلمات پر مشتمل کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے کلام سنا۔ اب اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں۔ اگر کچھ آپ کے ذہن میں ہیں مشکل ورڈز جو آپ نے سنے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یوز ہوا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ۔ تو بسے دل میں مدینہ سے کیا مراد؟ رہنا، بسے آباد ہونا، رہنا، آباد ہونا۔ تو یہ دل میں مدینہ آ جانا، امیر اہل سنت اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ سما جانا، کسی جگہ میں آ جانا۔ اچھا، ایک شعر یہ بھی یوز ہوا، بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر۔ تو بے تاب سے کیا مراد ہے؟ بے تاب سے یہاں بے صبری مراد، بے صبر، کسی طرح سکون نہیں آ رہا ہو، مزہ نہیں آ رہا ہو، سکون نہیں آ رہا ہو، بے چین نہیں مل رہا، بس مدینے پہنچ جائیں بس۔ تو یہ وہ کیفیت ہے۔ شاہ مدینہ سے مراد مدینے کے سردار۔ اچھا، ایک اور ورڈ یہاں پر یوز ہوا تھا، عنایت۔ عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت۔ عنایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی امیر علیہ سنت خود اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں، عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، یعنی یہ عطار پہ مہربانی ہو۔ عنایت سے مراد مہربانی ہے کہ ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا۔ مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خالی جو آباد نہ ہونے والا جو ویرانہ دل ہے اس کو آپ بسا جائیے،
یہ امیر علیہ سنت عاجزی کرتے ہوئے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی جا رہی ہے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری قسمت چمکا دیجئے اور مجھے مدینہ پاک بلوا لیجئے، مجھے آپ کی ایسی محبت مل جائے کہ میرے دل میں کعبہ اور مدینہ کی یاد آ جائے، بس آپ کی ایسی محبت مل جائے، اور میری آنکھوں میں آپ کے جلوے رہیں یا رسول اللہ، اور میری آنکھوں میں بس آپ ہی کے جلوے رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے آنکھوں میں رہیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہر وقت بس یہی ہوگا کہ بس کسی طریقے سے مدینہ پہنچ جائیں، مکہ پہنچ جائیں، ہمارے دل میں مکہ مدینہ کی یادیں ہوں گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کے واسطے، للہ سے مراد کیا ہے؟ خدا کے واسطے آپ میرے خواب میں تشریف لے آئیے۔ اتنی اچھی ریکویسٹ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا ارشاد ہے، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت اس کلام میں یہی تمنا کر رہے ہیں کہ میرے پیارے آقا میرے خواب میں تشریف لے آئیں اور عطار پر یہ مہربانی فرمائیں کہ اپنے پیارے جلووں سے اس کے دل کو آباد رکھیے۔ پیارے امیر علیہ سنت کی کتنی پیاری پیاری دعائیں۔ تو ہم نے یہ کلام سنا، جب بھی کلام سنیں اس کوشش کریں سمجھ کر سنیں، انشاءاللہ سمجھ کر سننے سے ہمارے عشق رسول میں، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو التجائیں کی، تمنائیں کی کلام میں، کہ اللہ پاک ہمارے پیارے امیر علیہ سنت نے جو التجائیں کی کلام میں، تمنائیں کی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ دعائیں امیر علیہ سنت کے حق میں، دعوت برکاتہم العالیہ کے حق میں اور ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ آمین۔ جی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، اور ہمارا نیکسٹ یونٹ کون سا ہے؟ آج کا سبق۔ آج کا سبق کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہمارے بچے کتاب سے ریڈنگ کرتے ہیں، اور وہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو جلدی جلدی آپ بھی یہ کتاب نکال لیجئے، اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ آج کا سبق میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جس ٹاپک کی ہم ریڈنگ کریں گے، وہ ٹاپک ہے تیل لگانے کے مدنی پھول۔ اس میں ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ جی، سر میں تیل ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جی پیارے بچوں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، نیک و جائز کام کریں، ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح تیل ڈالنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کی بے شمار آپ کو برکتیں ملیں گی۔ جی نیکسٹ۔ شیشی دائیں ہاتھ سے پکڑ کے بائیں ہاتھ میں تیل ڈالیں۔ جی نیکسٹ۔ دائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں اور پھر بائیں طرف کے ابرو پر تیل لگائیے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے پہلے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف والے ابرو پہ اور پھر الٹی ہاتھ کی طرف والی ابرو پر تیل لگائیں۔ اس کے بعد دائیں اور پھر بائیں پلک پر۔ جی پہلے ہم نے ابرو پہ لگایا، اب اسی طرح پلکوں پر بھی لگائیں گے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ ہم سیدھی ہی انگلی سے، پہلے ہم نے سیدھی انگلی سے تیل لگایا آئی برو پر، سیدھی آئی برو پر، پھر الٹی آئی برو پر، اسی طرح سیدھی پلکوں پر اور پھر الٹی پلکوں پر، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیے۔ اور میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ سر میں تیل ڈالنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سیدھی طرف پہلے تیل لگائیں، پھر الٹی طرف تیل لگائیں، پھر بیچ میں تیل لگائیں۔ یہی اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ یہ تھے تیل لگانے کا طریقہ، جس میں ہم نے سب سے پہلے سنا کہ تیل لگانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کون سی انگلی سے تیل لگانا ہے ابرو پر؟ جی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے۔ تو ہمیشہ اچھے اور مباح کام کون سے ہاتھ سے کرنے چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ تو تیل لگانا بھی ایک سنت عمل ہے، تو ہمیشہ سنت عمل، اچھے کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں، تو وہ بھی کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لیں۔
اچھے کام مباح کام کون سے ہاتھ سے کرنے چاہیے؟ سیدھے ہاتھ اور سے. نیک اور جائز کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے تیل ڈالنے کے تیل لگانے کے مدنی پھول سنے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا یونٹ آج کا سبق. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی پیارے بچوں یونٹ ہے ہمارا بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. میری سیدھی طرف جو بچے بیٹھے ہیں وہ ٹیم مکی میں سے ہیں اور جو دوسری طرف ہے وہ ٹیم مدنی میں سے ہیں. آپ بھی اگر دو زیادہ بچے ہیں تو اپنی ٹیم مکی اور ٹیم مدنی بنا لیں. بھلے دو بچے ہوں ایک سیدھی طرف ہو جائیں ایک الٹی طرف ہو جائیں تو یہ دو ٹیمیں بن گئی ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. جب میں ٹیم مکی سے سوال کروں تو دیکھیں آپ کو جواب آتا ہو تو ٹیم مکی والے دیں. جب میں ٹیم مدنی سے سوال کروں تو ٹیم مدنی والے دیں. دیکھتے ہیں کون زیادہ نمبر لیتا ہے. جی آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ. جی پہلا سوال ٹیم مکی سے. نماز میں درود پاک کب پڑھا جاتا ہے؟ التحیات کے بعد. جی نماز میں درود پاک التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سوچ کے دیا مگر درست جواب دیا. جی ٹیم مدنی سے سوال ہے جس کلام میں اللہ پاک کی تعریف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. حمد کہتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا محمد حمزہ نے اور جواب درست دیا ہے. جس کلام میں اللہ پاک کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں. جی تیسرا سوال حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے والد کا نام تھا. میں نے جو آپ کو ایک تھوڑا ہنٹ دی ہے اسی میں میرا جواب آپ کا جواب بھی موجود ہے. دادا. جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان تھے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اس میں بہت ساری مدد ہو گئی آپ کی مگر یہ کہ جواب درست مان لیتے ہیں. اب سوال ہے ٹیم مدنی سے. دیکھتے ہیں کہ یہ جواب درست دے پاتے ہیں یا نہیں. قرآن پاک کس رات نازل ہوا؟ شب قدر. محمد حمزہ نے بغیر سوچے سمجھے پھر جواب دے دیا شب قدر اور ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں یہ تھے بچوں کے سوالات اور دونوں ٹیموں نے تقریباً درست جواب دے دیے. ٹیم مدنی نے زیادہ درست جواب دیے ہیں. ٹیم مکی نے تھوڑا سوچ سمجھ کے تھوڑا ہنٹ اشارے وغیرہ لیے جس کی وجہ سے تھوڑے ان کے کہہ لیں کہ انہوں نے بھی درست جواب دے دیے. مان لیتے ہیں. چلیں یہ تھا یونٹ ہمارا بچوں کے سوالات جس میں ہم نے علم دین حاصل کیا جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اگر آپ سے ہمارا پروگرام مس ہو گیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. وہاں جا کے اس کو سبسکرائب بھی کریں. وہاں کلاس روم سے آپ کو سارے کلاس روم کے ایپیسوڈز مل جائیں گے. ایک الگ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. وہاں کلاس روم کو آپ سرچ کریں گے تو وہاں کلاس روم میں آپ کو سارے ایپیسوڈز مل جائیں گے. تو سارے ایپیسوڈز دیکھیں بھی اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے کیونکہ یہ شیئر کرنا نیکی کی دعوت پھیلانا ہے. نیکی کی دعوت عام کرنا ہے. اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا